بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفسدات نماز کا بیان۔ مفسدات نماز کس کو کہتے ہیں؟ مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ مفسدات نماز کیا کیا ہیں؟ نماز میں کلام کرنا، قصدن ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا، سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کرنا، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرات بتانا، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا، عمل کثیر یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا، قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، سطر کھل جانے کی حالت میں 1 رکن کی مقدار ٹھہرنا، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یا اللہ مجھے آج 100 روپے دے دے، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، بالغ آدمی کا نماز میں قہقہہ مار کر یا آواز سے ہنسنا، امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ۔ اگر ہم مکروہات نماز کی بات کریں تو نماز میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ صدل یعنی کپڑے کو لٹکانا، مثلا چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، اچکن یا چوغا بغیر اس کے آستینوں میں ہاتھ ڈالے جائیں کندھوں پر ڈال لینا، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا، اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا، معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا نماز پڑھنا، منہ میں روپیہ یا پیسہ یا کوئی اور ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے سے مجبور نہ رہے، اور اگر قرات سے مجبوری ہو جائے یا بالکل نماز نہیں ہوگی، سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، پخانہ کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا، بالوں کو سر پر جمع کر کے باندھنا، کنکریوں کو ہٹانا لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو 1 مرتبہ ہٹانے میں مذائقہ نہیں، انگلیاں چٹخانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، کمر یا کوکھ پر ہاتھ رکھنا، قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا، کتے کی طرح بیٹھنا یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کے سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا، سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا مرد کے لیے مکروہ ہے، کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہو، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، بلا عذر 4 زانوں پر بیٹھنا، قصدن جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا، آنکھوں کو بند کرنا لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کرے تو مکروہ نہیں، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا لیکن اگر قدم محراب سے باہر ہوں تو مکروہ نہیں، اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا اور اگر اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں تو مکروہ نہیں، ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا جس میں جگہ خالی ہو، کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں بائیں طرف یا سجدے کی جگہ تصویر ہو، آیتیں یا صورتیں یا تسبیحیں انگلیوں پر شمار کرنا، چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکیں، نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا، امامہ کے پیچھ پر سجدہ کرنا، سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مفسدات سے محفوظ رکھے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔